اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سری نگر سے کارگل تک کا سبق جو 7ویں جماعت کی باہرستانی اردو سے ہے۔ تو آج ہمیں صفحہ نمبر 70 کا دوسرا پیراگراف پڑھنا ہے۔ دراز سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریائے دراز کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی خربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کارگل پہنچتے ہیں۔ دراز سے گزرنے کے بعد پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ جو ہمیں ننگے دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں ننگے نظر آ رہے ہیں، ہم دریائے دراز کے کنارے کنارے خربو نام کے گاؤں سے گزرتے ہیں۔ جب ہم دراز پہنچے، دراز سے گزرنے کے بعد ہمیں ننگے پہاڑوں کا سلسلہ نظر آتا ہے اور دریائے دراز کے کنارے کنارے ہم کہاں پہنچے؟ خربو پہنچے، جو ایک گاؤں کا نام ہے۔ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دور چوٹیوں پر جب غروب آفتاب یعنی جب سورج کی کرنیں جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہوتے ہی جو کرنیں ہوتی ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہاڑ نہیں ہے، سونا ہے۔ جو ہی سورج کی کرنیں ان پہاڑوں پر پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی قدرتی نظارے شام کے وقت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم اسی اثناء میں کارگل پہنچتے ہیں۔ شام کے وقت کہاں پہنچتے ہیں؟ کارگل پہنچتے ہیں۔ لیہ کے بعد کارگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے، اسی لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کارگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے۔ یہاں کی ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ کارگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے۔ سری نگر لیہ شاہراہ کارگل قصبہ کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ سری نگر سے لے جانے والی اور لیہ سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں رات کو کارگل میں ہی ٹھہرتی ہیں، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں۔ اس کا اچھا اثر یہاں کی معیشت پر بھی پڑا ہے۔ لیہ کے بعد کارگل جو لداخ کا سب سے زیادہ خوبصورت بارونق قصبہ ہے، یہ قصبہ بھی پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے۔ کارگل جو لداخ کا سب سے آباد اور بارونق قصبہ ہے، یہ دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے جو پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اسی لیے اس وادی کو سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔
کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے 2750 میٹر ہے. یہاں کی جو زمین تھی ناقابل کاشت زمین تھی، بنجر زمین تھی، جو صرف پہاڑ تھے، اس زمین کو کاشت کے قابل بنایا گیا. یعنی پتھروں کو چیر پھاڑ کر کے کاٹ کر کے اس سے کاشت کے قابل بنایا گیا. جو ناقابل کاشت زمین تھی، ناقابل کاشت زمین ہو گئی وہ زمین جو صرف بنجر ہے، جس پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، جو زیادہ تر پتھروں سے بنی ہے. اس کو ہم بنجر زمین کہتے ہیں. جو فصل جو کاشت کے قابل نہیں، اس کو ہم ناقابل کاشت زمین کہتے ہیں. کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے، لاکھوں میں نہیں، ہزار کے قریب ہے، کئی ہزار کے قریب ہے. لیکن آج اگر آپ آبادی کی طرف نظر ڈالیں گے تو آج آبادی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. سری نگر سے جو لے جانے والی گاڑیاں ہیں یا لے سے سری نگر آنے والی گاڑیاں ہیں، وہ رات کو کہاں ٹھہرتی ہیں؟ کرگل میں ٹھہرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس جگہ کی رونق کو چار چاند لگ گئی ہے. یعنی اس سے اس کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے. سیاحوں اور مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے اس کا اثر کرگل کی معیشت پر بھی پڑا ہے. انہیں سیاحوں اور مسافروں کی آمد کی وجہ سے کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آئے ہیں، جس سے اس کا اثر یہاں کی معیشت پر پڑا ہے. ہوٹل مالکوں نے ان مسافروں سے، ان سیاحوں سے کافی روپیے حاصل کیے ہیں. کیونکہ لوگوں کی کافی تعداد، کیونکہ سیاحوں کی کافی تعداد وہاں موجود رہتی تھی. کرگل میں ہر طرف بید کے درخت نظر آتے ہیں. جب ہم کرگل میں ٹھہرتے ہیں، جب ہم کرگل میں رکتے ہیں تو ہمیں بید کے درخت نظر آتے ہیں. ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے.